بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے خط لکھنے کے نام پر ایک اور ڈرامے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی کو کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے خط کے مندرجات خود پڑھ کر سنائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی طرف سے خط کا رد عمل آتا ہے تو خیر مقدم کریں گے۔ مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔ جنوری میں مہنگائی کی شرح 2.4% پر آ چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی معیشت میں مثبت تبدیلی سے متعلق بتا دیا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، دوسرے اہداف کی طرف معاشی ترقی کا ہدف بھی حاصل کریں گے۔ سعودی عرب نے تیل درآمد پر 1 سال کے لیے $1.2 ارب مؤخر کیے۔ مزید بولے ماضی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جوان آج قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ قیام امن کے نام پر کروڑوں اور سینکڑوں دہشت گردوں کو چھوڑا گیا۔ جمرود میں پولیو ٹیم پر حملہ افسوسناک ہے۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ رواں سال جنوری میں تجارتی خسارے میں ماہانہ 5.50% کمی۔ جنوری 25 میں تجارتی خسارہ $2.31 کروڑ رہا۔ برآمدات 5% اضافے سے $2.92 ارب رہا۔ ادارہ شماریات میں درآمدات اور برآمدات کی رپورٹ جاری کر دی۔ اسلام آباد میں محسن سپیڈ سے ایک اور میگا پروجیکٹ مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرینا انٹرچینج منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ کہا محسن نقوی نے پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ سے بنا دیا۔ برق رفتاری سے 72 دنوں میں منصوبہ مکمل کر کے ریکارڈ قائم کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ لاجز کی عمارت کو بھی ٹھیک کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محسن نقوی کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا اسلام آباد کو بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے پورے ملک کے لیے رول ماڈل بنا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز کے آنے کے بعد انتظامی طور پر بڑی تبدیلیاں۔ جسٹس محسن اختر کیانی سے احتساب اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں کے انتظامی جج کا چارج واپس لے لیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو احتساب اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں کا انتظامی جج بنا دیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان کو ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کا انتظامی جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس سیشن کورٹ ایسٹ کے انتظامی جج تعینات۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا فتوے دینے والے وہیں رہتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ آرڈیننس کے تحت بلوچستان میں تحصیلدار کو عدالت کے اختیارات دیے گئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا ایف بی علی خود بھی ایک سویلین ہی تھے، ان کا کورٹ مارشل کیسے ہوا؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ عدالت نے قرار دیا تھا کہ بنیادی حقوق کی فراہمی ضروری ہے، ٹرائل میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ صدر آصف زرداری آج دورے پر چین جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ چین پہنچ گئے۔ بیجنگ ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے استقبال کیا۔ چینی ہم منصب اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈیول۔ ملاقاتوں میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ صدر مملکت 9ویں ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ سمارٹ ڈیوائسز کو سائبر سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا۔ سمارٹ واچز اور فٹنس ٹریکرز خفیہ معلومات کے افشاں کرنے میں ملوث۔ حساس مقامات پر ڈیوائسز کے استعمال سے قبل آڈٹ لازمی کرانا ہوگا۔ کابینہ ڈویژن نے حساس مقامات پر ڈیوائسز کے استعمال پر پابندی کی سفارش کر دی۔ نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری کے مطابق سمارٹ ڈیوائسز ڈیٹا لیک اور غیر مجاز ٹریکنگ کا باعث بن سکتی ہیں۔
کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات۔ کرم میں اب تک 250 میں سے 30 بنکر مسمار کیے جا چکے۔ متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم بھی جاری۔ اب تک امدادی سامان کی 453 گاڑیاں کرم میں پہنچائی جا چکی۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس یاہیا آفریدی سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی ملاقات۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں عدالتی امور سمیت ججز کی نامزدگی کا معاملہ زیر بحث۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 6 فروری کو ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یاہیا آفریدی صدارت کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ابھر گل سمیت مختلف وکلاء کی بطور ایڈیشنل ججز تعیناتی پر غور کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت 26 ججز کی کمی ہے۔ 7 مئی 2021 کو لاہور ہائی کورٹ میں آخری مرتبہ ججز تعیناتی ہوئی تھی۔ پاکستان کا الیکٹرک وہیکل سیکٹر ترقی کی راہ پر گامزن۔ SIFC کی کاوشوں سے خوشگوار ماحول اور توانائی کے مؤثر استعمال کی جانب اہم قدم۔ 2 اور 3 ویلر گاڑیوں کے لیے 55 مینوفیکچررز کو لائسنس جاری۔ 4 ویلر گاڑیوں کی اسمبلی کے لیے 2 لائسنس جاری کیے گئے۔ چارجنگ سٹیشنز کے قیام کا منصوبہ زیر غور۔ مراکش کشتی حادثے کے بعد انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں جاری۔ انسانی اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ FIA گوجرانوالہ نے ویزا فراڈ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ مقدمات درج۔ سستا سفر بھی مہنگا۔ ٹرین کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ریلوے کے تمام کلاسز کی ٹکٹیں 5% اضافے کے ساتھ بکیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کرایوں میں اضافے کا اطلاق تمام آڈٹ سورس ٹرینوں پر بھی ہوگا۔ کرائے کل 5 فروری سے بڑھیں گے۔ اسلام آباد میں وفاقی تعلیمی اداروں کے اساتذہ کا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ اساتذہ کی بڑی تعداد شریک۔ مظاہرین کے تنخواہوں میں ٹیکس کٹوتی کی چھوٹ کے خاتمے، تعلیمی الاؤنس اور ایجوکیشن اتھارٹی کے خلاف نعرے۔ جعلی انٹرنشپ ویب سائٹس کے ذریعے طلبہ کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش، ماہرین کی وارننگ۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کا خبردار کرتے ہوئے کہنا ہے جعلی ویب سائٹس حکومتی ویب سائٹس کی طرح لگتی ہیں۔ جرائم پیشہ افراد طلبہ کا ڈیٹا حاصل کر کے بینک اکاؤنٹس اور دیگر معلومات ہیک کرتے ہیں۔ طلبہ صرف آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے ہی درخواست دیں۔ کسی بھی غیر مصدقہ ویب سائٹ پر معلومات درج کرنے سے گریز کریں۔ سندھ حکومت نے کچے کے 6 ڈاکوؤں کے سر کی قیمت مقرر کر دی۔ ڈاکو معشوق علی نور احمد کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر۔ جاوید سائیں بخش کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر کر دی گئی۔ سہراب عرف شعبان کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کینسر سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد اس موذی مرض سے متعلق لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کینسر دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مرض بن چکا۔ اپر دیر کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند چھائی رہی۔ امریکی صدر کا یو ٹرن۔ میکسیکو کے بعد کینیڈا کے لیے بھی ٹیرف 1 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے دوبارہ ٹیلی فونک رابطہ۔ ٹرمپ کا میکسیکو کے صدر کو بھی فون۔ کہا دونوں ملکوں میں سرحدی معاہدہ ہونے تک مذاکرات جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب امریکہ میں چینی مصنوعات پر اضافی 10% ٹیکس لاگو ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین نے ٹیکس معاملے پر امریکہ سے بات چیت کی کوشش نہیں کی۔ صدر ٹرمپ نے تجارتی ٹیکس کے لیے 4 فروری کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ غزہ پر اسرائیل کی 15 ماہ کی وحشیانہ جارحیت۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے 61,000 سے زائد فلسطینی شہید۔ عمارتوں کے ملبے سے ہزاروں لاشیں برآمد ہو چکی۔ مزید 14,000 لاشیں ملبے تلے دبے ہونے کا امکان۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں میں 1 ماہ کے دوران 70 فلسطینی شہید ہوئے۔ آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر شارک 17 سالہ لڑکی کی جان لے گئی۔ واقعہ بریبی جزیرے کے
डोरियम बीच पर पेश आया। क्वींसलैंड की रियासती पुलिस के मुताबिक शार्क में तैराकी के दौरान लड़की पर। क्रिकेट शायकीन हो जाएं तैयार, चौकों छक्कों की होगी बरसात। बैट्समैनों के बल्ले खूब रन्स उगलेंगे, बॉलर्स की घूमती गेंदें सबको चकरा देंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मेला होगा बड़ा शानदार। दुनिया की 8 टीमें होंगी मध्य मुकाबिल। क्रिकेट जंग का आगाज 19 फरवरी को कराची से होगा। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की नुमाइश, बच्चों बड़ों और शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। दुबई में पाक भारत क्रिकेट मैच के टिकट्स की रिकॉर्ड फरोख्त। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच के टिकट 4.5 करोड़ दिरहम में फरोख्त हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में 23 फरवरी को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर मैचेस के टिकट्स की भी हैरान कुन फरोख्त। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस के टिकट 8 करोड़ 85 लाख दिरहम में फरोख्त हुए। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज कौमी टीम आज तैयारियों का आगाज करेगी। 6 मुल्की सीरीज के लिए टिकट्स मिलने का आगाज हो गया। टिकट कराची और लाहौर में कुरियर सर्विस के 8 दफातर से दस्तयाब। कम से कम कीमत 350 रुपए, फर्स्ट क्लास 750 और वीआईपी टिकट के लिए कीमत 1500 रुपए से शुरू। माशरती मसाइल, नफ्सियात और रूहानियत की मुसव्विरा। उर्दू अदब की पहचान बानो कुद्सिया को बिछड़े 5 बरस बीत गए। बानो कुद्सिया का शोहरा आफाक नावल राजा गिद्ध अपने उसलूब की वजह से उर्दू के अहम नावलों में शुमार होता है। सुर संगीत की मलका पुखराज को रुखसत हुए 21 बरस हो गए। मलका पुखराज का असल नाम हमीदा था। 1910 में जम्मू के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। ठुमरी, गजल और भजन के साथ मौसीकी की मुतअद्दिद असनाफ में फन का मुजाहिरा किया। मौसीकार एम अशरफ को दुनिया से गए 18 बरस बीत गए। एम अशरफ ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दर्जनों यादगार गीत दिए। 600 से ज्यादा फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी।